اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، باب العلم لا اکیڈمی یوٹیوب چینل کے بک ریویو سیگمنٹ میں آج تیسرا ریویو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ معزز سامعین، آج کا یہ ریویو کسی کتاب پر نہیں بلکہ فقیر ہندوستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم جو آپ نے رموز بے خودی کے اندر لکھی، مادراں رسوائے کامل بطول، اس پر میں ریویو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ معزز سامعین، اس نظم کے اندر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیدہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، کریمۃ الطرفین، طاہرہ مطہرہ، رادیہ مردیہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عز و شرف، مقام و مرتبہ کو بیان کرنے کے بعد ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل سے کردار امام حسن و حسین کے کردار کی خوشبو آئے تو ہمیں سیدہ کائنات کے اسوہ کامل کو اپنانا ہوگا۔ دختران اسلام کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو سیرت سیدہ کائنات کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہوگا۔ معزز سامعین، اگر اس نظم کی طرف بڑھوں تو میں نے اس نظم کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سلیکٹ کیے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ سیدہ کائنات کے مقام اور مرتبے کو، اور پھر دختران اسلام کے لیے جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی سیرت کو ایک بطور اسوہ کامل، ایک نمونہ کے پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت زہرا عزیز، کہ لوگوں، حضرت مریم علیہ السلام تو ہمیں ایک واسطے کی وجہ سے عزیز ہیں۔ ہم ان کی عزت تکریم ایک وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، لیکن اس طرف فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات، آپ تو 3 واسطوں کی وجہ سے، 3 حوالوں کی وجہ سے، 3 شرفوں کی وجہ سے ہمارے لیے معزز، محترم اور محتشم ہیں۔ اور پہلا حوالہ جو پیش کرتے ہیں وہ کمال کا حوالہ ہے۔ فرماتے ہیں، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں سب سے پہلے اس وجہ سے عزیز ہیں کہ وہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے آنکھوں کا نور ہیں، آپ کے سینے کی ٹھنڈک ہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور اس نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اولین کے بھی امام ہیں، جو آخرین کے بھی امام ہیں، جو نگاہ عشق و مستی میں اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، قرآن بھی ہیں، فرقان بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، اور طٰہٰ بھی ہیں۔ معزز سامعین، جو دوسرا حوالہ آپ کی عزت تکریم، آپ کے مرتبے کا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، بانوئے آتا جدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہتے ہیں کہ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سورہ دہر کے اندر دی گئی نعمتوں کا مستحق قرار پائے، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح خیبر ہیں، جو رسم و بسم کے حلال قرار پائے گئے، جو شیر خدا ہیں۔ اور معزز سامعین، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ
جو تیسرا حوالہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق. اور تیسرا حوالہ یہ ہے کہ آپ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ ہیں. آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشق حقیقی کا مرکز، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشقان صادق کے قافلہ کے سالار ہیں. معزز سامعین، اس سے آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. فرماتے ہیں کہ اگر کسی فرزند کے کردار، اگر کسی فرزند کے مرتبہ، اگر کسی فرزند کے شرف، اور اگر کسی درخت کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اگر کسی ماں کے مرتبے کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کے مرتبے سے جاننا چاہتا ہے. اس لیے کہ جو اولاد کا مرتبہ ہے وہ ماں کی صلاحیت پر دلالت کرتا ہے کہ ماں نے کس طرح اس اولاد کی تربیت کی. اور آگے فرماتے ہیں کہ مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول. فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو اطاعت کی کھیتی کا سرمایہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر ماں کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اسوہ ہے وہ کامل ہے، اور آپ کے اسوہ پر ہر ماں کو عمل پیرا ہونا چاہیے. اور اس سے اگلے شعر میں آپ کی عقیدت محبت کی انتہا ہوتی ہے. فرماتے ہیں اشک او برچید جبریل امین، ہم چو شبنم ریخت بر عرش برین. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عظمت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو جبریل امی زمین سے چنتے ہیں اور قطرات شبنم کی طرح آسماں پر ٹپکا دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں نوریو ہم آتشی فرما برش، گم رضائش در رضائے شہرش. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی جنوں ملائک جن کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے تھے، جنوں ملائک جن کے فرما بردار تھے، لیکن ان کے کردار، ان کی عظمت، ان کے شرف کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے فرما بردار تو جنوں ملائک تھے، لیکن آپ نے اپنی رضا کو اپنے شوہر کی رضا میں سب کچھ دے دیا. یعنی آپ نے اپنی رضا کو اپنے شوہر کی رضا پر قربان کر دیا. معزز سامعین، آپ کے کردار کے اس پہلو میں ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے. اور آخر پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے عشق، اپنی محبت، اپنی مودت اور اپنے جذبے، اپنی لگن اور اس خانوادہ رسول کے ساتھ آپ کا جو ایک لگاؤ تھا، آپ کا جو ایک پیار تھا، آپ کا جو ایک غلامی کا رشتہ تھا، اس کی انتہا کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پا است، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربتش گردید ما، سجدہ برخا کے او پاشید ما. کہتے ہیں لوگوں، اگر مجھے مصطفیٰ علیہ السلام کی دی گئی شریعت کا پاس نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت میرے پاؤں کی زنجیر نہ بنتی اور فرمان مصطفیٰ علیہ السلام کا مجھے احساس نہ ہوتا، میرے سامنے نہ ہوتا کہ قبروں کو سجدہ منع ہے
اور قبروں کا طواف کرنا منع ہے تو پھر میں کیا کرتا؟ ورنہ گردے تربتش گردید ماں سجدہ برخا کے او پشید ماں. تو لوگوں، میں اس تربت آپ کے مزار اقدس کا طواف کرتا اور اپنے تعظیمی سجدے آپ کے مزار اقدس پر قربان کرتا. معزز سامعین، اس نظم کے آخر پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دختران اسلام کو ایک پیغام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دختران اسلام، اگر اس فقیر کی، اگر ایک درویش کی تم ایک بات پلے باندھ لو تو پھر ہزاروں موتیں بھی، خواہ وہ قوموں کی موتیں ہوں، وہ تمہیں نہیں مٹا سکتی. اور آپ نے فرمایا وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ نصیحت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے تہذیب نو کے اثرات سے بچنے کے لیے خانہ نشین ہو جا، خانہ نشین رہ، تاکہ تو اپنی آغوش میں حضرت حسین علیہ السلام جیسے کردار کی حامل شخصیت کو گود میں لینے کا شرف حاصل کرے. معزز سامعین، یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی محبتوں کا نذرانہ تھا، عقیدتوں کا نذرانہ تھا. اب میں آپ کے سامنے اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے محمد ابراہیم صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس آج کے ریویو کو ہم اختتام پذیر کریں گے. بارگاہ سیدہ کائنات میں صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں، کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا. سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول و عذرا جناب زہرا. ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی آئے خالی. قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا. تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سب ہی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی، کرم کا دریا جناب زہرا. فدا ہے صائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا. معزز سامعین، یہ تھا عقیدتوں کا، محبتوں کا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.